بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، حصہ اول، آیات نمبر 1 سے 7۔ تمہید۔ سورۃ البروج کا پس منظر۔ سورۃ البروج مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب اہل ایمان کمزور تھے، کفار طاقتور تھے، ظلم کھلے عام تھا، سچ بولنا جرم سمجھا جاتا تھا، ایمان لانا بغاوت تصور کیا جاتا تھا۔ یہ سورت دراصل 3 بڑے پیغامات دیتی ہے۔ 1، اللہ کی کائناتی طاقت کا اعلان۔ 2، اہل ایمان پر ظلم کرنے والوں کے انجام کی خبر۔ 3، ایمان پر ڈٹ جانے والوں کی دائمی کامیابی کی بشارت۔ یہ سورت مظلوموں کے لیے تسلی ہے اور ظالموں کے لیے کھلا انتباہ۔ آیت نمبر 1، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ آسمان کی قسم کیوں؟ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں قسم کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہ نہایت عظیم، قطعی اور ناقابل انکار ہے۔ آسمان کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں، یہ آسمان تمہارے سر پر یوں ہی نہیں پھیلا، یہ محض خلا نہیں، یہ ایک مضبوط، منظم اور گواہ نظام ہے۔ بروج کا مفہوم۔ بروج کے کئی مفہوم ہیں۔ 1، بلند و بالا مقامات۔ 2، مضبوط قلعے۔ 3، ستاروں کے عظیم جھرمٹ۔ 4، وہ نشانیاں جن سے راستہ پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ وہ آسمان ہے جس میں بے شمار ستارے ہیں، عظیم نظام ہے، روشن نشانیاں ہیں اور مضبوط ساخت ہے۔ یہ آسمان گواہ بننے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پیغام۔ اے انسان، تو زمین پر بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب کچھ یوں ہی چل رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آسمان تیرے ہر عمل پر گواہ ہے۔ یہ تیرے ظلم کو بھی دیکھ رہا ہے اور تیرے صبر کو بھی محفوظ کر رہا ہے۔ آیت نمبر 2، والیوم الموعود، اور اس وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم۔ یہ وعدہ کیا ہوا دن کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ تمام انبیاء نے کیا، تمام آسمانی کتابوں نے دیا، ہر سچے دین نے بتایا۔ یہ دن ہے قیامت کا دن، فیصلہ کا دن، انصاف کا دن، بدلے کا دن، مظلوم کی داد رسی کا دن۔ یہ دن کیوں وعدہ کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، ہر ظالم کو سزا نہیں ملتی، کئی آنسو زمین میں جذب ہو جاتے ہیں، کئی سسکیاں خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں کوئی ظلم بے حساب نہیں رہے گا۔ آج کے مظلوم کے لیے پیغام۔ اے وہ شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے، تیرا رب سو نہیں رہا، تیرا رب غافل نہیں، تیرے آنسو رائیگاں نہیں، تیرا دکھ ضائع نہیں، تیرے لیے ایک وعدہ شدہ دن موجود ہے۔ آیت نمبر 3، وشاہدوں و مشہود، اور گواہ کی بھی قسم اور اس کی بھی جس پر گواہی دی جائے گی۔ گواہ اور مشہود کون؟ اس آیت میں 2 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ 1، شاہد یعنی گواہ۔ 2، مشہود یعنی وہ جس پر گواہی دی جائے گی۔ مفسرین کے مطابق شاہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، شاہد انسان کا اپنا جسم بھی ہو سکتا ہے، شاہد زمین، آسمان، وقت، فرشتے، مشہود قیامت کا دن، انسان کے اعمال، یعنی ہر چیز گواہ بنے گی اور ہر انسان پر گواہی دی جائے گی۔ جسم کی گواہی۔ قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، دل کے راز کھل جائیں گے۔ آج انسان جھوٹ بول لیتا ہے، کل اس کا جسم سچ بول دے گا۔ یہ گواہی کس کے خلاف ہوگی؟ ظالم کے خلاف، دھوکہ دینے والے کے خلاف، حق دبانے والے کے خلاف، ایمان کا مذاق اڑانے والے کے خلاف۔ کسی وکیل کی ضرورت نہ ہوگی، کوئی سفارش نہ ہوگی، ہر گواہی خود بخود بول اٹھے گی۔ آیت نمبر 4،
قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں ایک انتہائی دردناک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب الاخدود یعنی وہ لوگ جنہوں نے خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ بھڑکائی اور اہل ایمان کو ان میں جھونک دیا۔ جرم کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ قتلہ کا یہاں مفہوم، یہاں قتلہ بددعا کے مفہوم میں آیا ہے، یعنی وہ اللہ کی پکڑ میں آ کر تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ظالموں کے خلاف الہی اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 5، النار ذات الوقود، وہ آگ جو خوب ایندھن سے بھڑکائی گئی تھی۔ کیسی آگ تھی یہ عام آگ نہیں تھی، یہ انسانوں کو جلانے کی آگ تھی، یہ ایمان کو بجھانے کی آگ تھی، یہ وحشت کی آگ تھی، یہ ظلم کی انتہا کی آگ تھی۔ اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں، کوئلہ نہیں، بلکہ خود انسان تھے۔ آگ اور ایمان کا ٹکراؤ، ایک طرف آگ کی شدت، دھواں، چیخیں، شعلے، دوسری طرف ایمان، یقین، سکون، ثابت قدمی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جہاں آگ کمزور تھی اور ایمان طاقتور۔ آیت نمبر 6، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ ظالموں کا تماشا، یہ ظالم خود آگ میں نہیں تھے بلکہ کنارے بیٹھے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، ہنس رہے تھے اور جلتے ہوئے اہل ایمان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ یہ محض قتل نہیں تھا، یہ سادی ازم تھا، یعنی دوسروں کی اذیت سے لطف اٹھانا۔ موجودہ زمانے سے ربط، آج بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی بم باری دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، کوئی مظلوم کو تڑپتا دیکھ کر ویڈیو بناتا ہے، کوئی ظلم پر تالیاں بجاتا ہے۔ یہ سب قعود علیہا کی نئی شکلیں ہیں۔ آیت نمبر 7، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ مومنوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے خود اس کے گواہ تھے۔ ظلم کا اعتراف، یہ لوگ اپنے جرم کے خود گواہ تھے، انہیں اپنے عمل پر کوئی ندامت نہیں تھی بلکہ وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ یہ وہ درجہ قساوت ہے جہاں انسان کا ضمیر مر جاتا ہے اور ظلم اسے خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے انتباہ، آج کا انسان بھی ظلم دیکھتا ہے مگر خاموش رہتا ہے یا اسے تفریح سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یاد رکھو تم بھی گواہ بن رہے ہو۔